وقت میں اور تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ اس دوران جو حکومت سندھ کا بھی کردار رہا ہے ایوان میں پہلی بار اس کے بعد بول رہا ہوں وہ بھی میں ممبران کے سامنے پیش کروں۔ سب کو پتہ ہے، ادھر بات بھی ہوئی ہے، 22 اپریل کو ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں اس کی FIR رجسٹر ہو جاتی ہے۔ جیسے سعید نے بتایا کہ ان کی فورسز یا ان کے جو ریسکیو والے ہیں وہ تو کچھ گھنٹوں بعد، کہتے ہیں 1.5 گھنٹے بعد پہنچے، لیکن FIR 10 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے اور اسی وقت پاکستان کا نام لے لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کئی ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے، کبھی ہندوستان نے، بھارت نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے اسی وقت اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا اور یہ پیشکش کی کہ کسی بھی جگہ کسی بھی فریق سے آپ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، ہم ہر طریقے سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اگر واقعی وہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے ہر مہذب قوم اس کو ایک دم، اگر پاکستان کو اس میں خدا نخواستہ کوئی ہاتھ تھا تو وہ ثابت کر دیتے ایک تیسرے فریق کے سامنے۔ لیکن اصل بات کچھ اور تھی، جو رب کے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اصل میں یہ سارا کام کر رہی تھی بھارت اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے جو اسے 10 مئی کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو کر کے دکھایا۔ 22 اپریل کے اس انسیڈنٹ کے بعد ان کی طرف سے بڑے جارحانہ بیان آئے۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز آپ کر نہیں سکتے، انڈس واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی ختم ہو نہیں سکتی، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ختم کرنے کا جب تک دونوں فریقین آپس میں اس میں ختم کیا، اس میں امینڈمنٹ ایک زیر زبر یہ کاما فل سٹاپ چینج کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے جی جو گجرات کا قصائی ہے اس نے اعلان کر دیا کہ جی آج سے ختم، اور اس کا جواب کیا دیا پاکستان نے کہ یہ اعلان ہے۔ اور آپ دیکھیں 1965 میں جنگ ہوئی، 1971 میں جنگ ہوئی، اس کے بعد کارگل کا واقعہ، کارگل کے اوپر جھڑپیں ہوئی، 2019 میں جھڑپ ہوئی اور کئی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ سندھ طاس معاہدے کی بات نہیں کی۔ اس دفعہ گجرات کے قصائی نے سندھ طاس معاہدے کو بیچ میں لے آیا، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی اور ہے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی انکوائری کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے ہے کون۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ان کی بھی تحقیقات کرائیں کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو ثبوت دے کے بات کرتے ہیں، وہاں پہ اس دفعے نہیں تو پچھلے واقعات ہوئے کوئی نہ کوئی سچی جھوٹی کہانی بناتے ہیں، اس دفعہ تو کوئی کہانی بنانا بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھی اور کہا کہ جی بس پاکستان اس کے پیچھے، اور وہ جارحانہ بیانات شروع ہو گئے۔ یہ ہوتے ہوتے 7 مئی کو پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ 7 مئی کی صبح وہ پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ حملہ کرتے ہیں، میزائل سے اٹیک کرتے ہیں، اور اس میزائل اٹیک کے دوران جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے میرے نمبر 26 ہمارے شہری سویلینز نہتے شہری وہ شہید ہوتے ہیں، وہ مساجد پہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اسی دن پاکستان نے جو ان کو جواب دیا، جیسے ابھی بتایا، جب یہ رات کو خبر آ رہی تھی کہ جی فلاں جگہ میزائل گر گئے، فلاں جگہ میزائل گرا ہے ان کا، تو سب لوگ پریشان تھے۔ لیکن کچھ میرے خیال ہے منٹوں بعد، گھنٹے بھی نہیں تھے، منٹوں بعد
پتہ چلا کہ جو ان کو غرور تھا جس چیز پہ، جیسے دوستوں نے کہا تکبر تھا ان کا، ایک کہا کہ جی ایک جہاز گر گیا ہے، دوسرا جہاز گر گیا وہ رافیل ہے. کچھ دیر بعد ایسے ہوتے ہوتے 2 3 4 5 جہاز اور ایک ڈرون کچھ گھنٹوں میں پاک فضائیہ نے گرائے، جس میں 3 رافیل، جسے ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ ایسا جہاز ہے جس کو کوئی گرا نہیں سکتا. جہاز ہوگا ایسا، مجھے فرانس کی ٹیکنالوجی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جہاز کو چلانے والا شخص، اس میں بھی وہ ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، اس میں بھی وہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب کے سامنے ایک حق کا کام ہے. 5 جہاز گرنے کے بعد اور ایک جو ڈرون تھا، 6 ان کے جہاز گرنے کے بعد 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو ہوا، پھر 8 تاریخ سے انہوں نے ایک نئی ڈرامہ شروع کیا. صبح سے پتہ چلا کہ جی ڈرون آ رہے ہیں، وہ جو اسرائیلی ڈرون تھے ہیرون PP ڈرونز، اور 1 نہیں 2 نہیں، پتہ نہیں 85 تو ہم نے گرائے، باقی خود کہیں ادھر ادھر دریا جنگل میں گر گئے تو ہمیں نہیں پتہ. وہ ڈرون انہوں نے بھیجے اور ہمارے سندھ صوبے میں پہلی شہادت 8 مئی کو ہوئی. صبح غالباً 8:30 بجے کے قریب گھوٹکی میں مختار لغاری نامی ہمارا ایک نوجوان وہ شہید ہوا. اس کے والد ایدن لغاری دونوں کسان تھے جو اپنی زمینوں پہ کام کر رہے تھے. اس کو زخمی ہوا وہ، تو صوبہ سندھ میں کی سرزمین پہ پہلا شہید مختار لغاری تھا. 8 کو وہ یہ ڈرون بھیجتے رہے اور ہم گراتے رہے. کہیں کہیں تھوڑا بہت نقصان ہوا، ایک تو کراچی میں شرافی گوٹ پہ بھی پہنچ گیا ایک ڈرون، وہاں پہ بھی ایک ہمارا پولیس کا سپاہی تھا، اس کو کچھ زخم آئے، وہ زخمی ہوا. 8 اور 9 مئی کی رات، ادھر دوستوں نے ذکر کیا، میں نے کافی پہلے اسی جگہ کھڑے ہوئے ایک تقریر تھی، اس وقت پاکستانی میڈیا میں ایک بہت ساری لوگ آتے تھے، نئی نئی کہانیاں روزانہ، کیونکہ ہم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کہانیاں لاتے کہاں سے اتنی جھوٹ. ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، پتہ نہیں اس سے زیادہ کوئی بڑی کیٹیگری ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتہ. تو میں نے ادھر آ کے کہا تھا کہ یہ میں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا ہوں، اس لیے ہنسی آتی ہے. 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات مجھے ایک وزیر نے رات کو 10:30 11 بجے فون کیا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں، اس لیے میں پاکستانی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے تو نہیں پتہ، کچھ ابھی اطلاع بھی ایسی نہیں آئی. کہ نہیں یہ آپ دیکھیں انڈیا کا ٹی وی، وہ انڈیا ٹی وی کے نام سے ایک چینل میں نے اس کو لگایا یوٹیوب پہ، پتہ نہیں کیا خبریں آ رہی تھیں، میں خود پریشان ہو گیا، آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. اس لیے کہ اس وقت اس میں آ رہا تھا کہ لاہور اور سیالکوٹ تباہ ہو چکا ہے. میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا، میں نے کہا مہربانی کر کے وہ CS پنجاب سے پوچھیں. اس نے کہا جی یہ دونوں کمشنرز جو ہیں لاہور کا بھی اور سیالکوٹ کا بھی، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، تو میں ان دونوں سے ابھی بات کر لیتا ہوں. 5 منٹ کا جی ادھر تو سب خیر ہے. جو ٹی وی آگے دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کراچی بھی قبضے میں آ گیا ہے، بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے. اس وقت پھر میں وہ کارٹون نیٹ ورک والے موڈ میں آ گیا. میں نے اس وزیر سے کہا کہ بھائی اب تم نے مجھے ایسی لت لگا دی کہ میں صرف کارٹون جیسے بچہ دیکھتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور بند نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس کے جوکس دیکھتے، وہ میں دیکھتا تھا ساری رات. لیکن خیر ہم نے اس سے پہلے ہی اور اس رات کو خاص طور پہ 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات ہم نے ایک کنٹرول سینٹر بنایا ہوا تھا. ہم نے پورے صوبے میں جو انتظامیہ کے لوگ تھے ان کو الرٹ پہ رکھا ہوا تھا. رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب ہم نے دوبارہ ساروں کو چیک کیا ٹو میک شیور کہ سارے اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں. وار بک ایک ہوتی ہے جس کے تحت آپ نے اپنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، وہ ہم نے وار بک کے تحت اپنی ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں. میں روزانہ صبح ایک میٹنگ کرتا تھا اپنے دفتر میں تاکہ ریویو کریں،
اور رات وہ گزر گئی 9 مئی کی صبح کو. پھر ہم بیٹھے تو کہا جی آج تو سب خاموشی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. رات کو بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اگلے دن ان کی معافیاں جو ان کے چینلز تھے ان کی آتی رہیں. 10 مئی کی صبح ہوتی ہے, مجھے تقریباً 4:30 بجے نیند سے اٹھایا گیا. میں نے کہا ہوا تھا کہ جی کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے مہربانی کر کے اٹھا دیجیے. کہ 4:30 بجے میرے اسٹاف آفیسر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے. جو اس نے مجھے امیڈیٹلی فون پہ کہا, اور انہوں نے نور خان بیس کو ہٹ کیا ہے, اور بھی جگہیں سنی, اور سکھر کو ہٹ کیا. تو جب سکھر کو ہٹ کیا تو میں نے کہا آپ کو اب اٹھا دوں فون کر کے. اسی وقت میں اٹھا, پتہ کیا سکھر میں, تو انہوں نے بتایا, ڈپٹی کمشنر سے اسی وقت رات کو بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ جی خیر ہے, وہ ایک خالی عمارت تھی, اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے. کوئی آدمی کو کوئی کسی ہمارے شخص کو نقصان نہیں پہنچا. ایک باہر میزائل گرا, اور اسی دیر میں میں جاگ ہی رہا تھا, مطلب وہ اس کے بعد جاگ ہی گیا تھا. تو ٹیلی ویژن کھولا اور وہاں پہ اعلان ہو گیا تھا کہ جی پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, اور آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز ہو گیا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آغاز کس وقت ہوا. انہوں نے نور خان بیس کو اٹیک کیا تھا تقریباً 2:15 کے درمیان, صبح میں, رات میں سمجھ لیں. اور ہم نے, میں نے بتایا کوئی 4:30 یا اس سے تھوڑا پہلے 4:20 یا 25 پہ سکر میں ہٹ ہوا, اور جگہ پہ بھی ہٹس ہو رہی ہوں گی. ہمارا آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا ہے 5:15 پہ, 5:15 بجے. اور آپ نے کل اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سنی ہوگی. 8:15 بجے امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے فون کیا ہے کہ بھائی وہ بس کر رہے ہیں, آپ لوگ تیار ہو بس کرنے کے لیے. 3 گھنٹے 5:15 سے 8:15, وہ تو تھوڑا ہی پہلے ہوا ہوگا. اور اس 5:15 سے 8:15 میں انہوں نے تو یہ 3-4 ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. ہلکا پھلکا نقصان ہوا ہے, لیکن جو ہماری فورسز نے 26 جگہیں ان کی ہٹ کی ان 3 گھنٹوں میں. میرا خیال ہے یہ آج کل کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس تھا, اس لیے ہم نے پہل نہیں کی. ہمارا پہلے بھی جب ہم نے رافیل گرائے تھے اور 6 جہاز ان کے گرائے تھے تب بھی رسپانس تھا, اور 10 تاریخ کو بھی رسپانس تھا. اور اس 3 گھنٹے کے اندر ادھمپور ایئر بیس, آدمپور ایئر فورس اسٹیشن, براموس میزائلز جو ان کے بڑے انہوں نے روس کے ساتھ مل کے بنائے, اس کا جو سٹوریج فیسلٹی تھی, ادھمپور کا ناردرن کمانڈ, چندی مندر, پرتھوی ہل, پٹھان کوٹ, سرسا, بھٹنڈا, امبالہ, جیسلمیر, بیکانیر, جلندھر, فیروز پور, ان سب کو تباہ کر دیا. اور اسی وجہ سے آپ سب سوچ رہے ہوں گے نا یہ ہوا کیا بھائی, یہ 3 گھنٹے میں اچانک 5:15 سے پہلے تو ہم نے کوئی ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں تھا. 3 گھنٹے کے اندر ان کی یہ حالت ہوئی, اور مجبور ہوئے, میرا خیال ہے مجبوری ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ بھائی ہمیں بچاؤ. آن دا لائٹر سائڈ, امریکہ جو اس سے 2-3 دن پہلے تک کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو 1000 سال سے لڑ رہے ہیں, 1500 سال سے لڑ رہے ہیں, خود ہی سمجھ لیں گے, ہم بیچ میں نہیں آتے. اچانک یہ سارے ملک بیچ میں کیوں آئے؟ میری ایک, میں کہا آن دا لائٹر سائڈ ایک تھیوری ہے, یہ انڈیا نے فرینچ رافیل لیے, کہتے ہیں نا جی ایک ایسی چیز جس کی دہشت اتنی تھی کہ کبھی کمبیٹ میں نہیں گرا ہے, کچھ منٹوں میں 3 گرا دیے انہوں نے. پھر جی وہ اسرائیل جس کے کہتے ہیں بڑی, اور آج کل جو اس نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے غزہ میں, ان کے جو میزائلز تھے, ان کا نام پتہ نہیں کیا ہے, ہیرون ڈرونز جو تھے,
وہ انہوں نے اتنے سارے بھیجے وہ گرتے چلے گئے. تھوڑا بہت کہیں نقصان کیا انہوں نے, جیسے کہ ہمارا مختار لغاری شہید ہوا, لیکن حالت یہ تھی کہ ان کا ڈرون گرتا تھا, کچھ دیر بعد ڈرون غائب ہو جاتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں. وہ میں نے ایک ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ نور خان بیس کے باہر وہ پولیس والا کہہ رہا ہے, وہ ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا تھا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے گیا, ادھر گرا تھا. یہ ہماری قوم تھی اس دن. اور یہ سارے ان کے اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی ملیا میٹ کر دیا ان لوگوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں. ہندوستان کی اناڑی پن نے, انڈیا کے اناڑی پن نے. تو انہوں نے اور ملکوں سے بھی بڑے, اچھا فرانس سے صرف یہ والے نہیں لیے ہیں انہوں نے رافیل. ایک ان کا ابھی تازہ 28 مئی 2025 یعنی اپریل 2025 میں انہوں نے 2600 رافیل, وہ نیول رافیلز ہیں نیوی کے لیے, انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. پھر ان کی سب مرینز ہیں جو فرانس کے ساتھ لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو فوجی مدد ان سے یا ان سے اکوپمنٹ پروکیور کیا ہے, C-130 سے سپر ہرکیولیز, P-81 پوسائیڈن, وہ جو ایک نیوی نے دکھایا بھی تھا, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ P-81 چل رہا تھا اور ہماری نظروں, ہماری نیوی کے ایڈمرل رب نواز نے کہا تھا کہ جی وہ ہمارے نشانے پہ تھا. پھر ادھر ہم ڈر لگ رہے تھے نا جس وقت یہ بات ہوئی کہ جی بندرگاہ کے اتنے قریب آ گئے. اور اب تو میں نے بات کی تھی کمانڈر کراچی جو ہیں ان سے, تو انہوں نے کہا یہ پچھلے ایک ہفتے سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے, یہ ہماری نظر میں ہے, آپ فکر نہ کریں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں آوارہ گردی کر رہا ہے, لیکن ہماری نظر میں تو یہ ہماری طاق میں تھے. تو فرانس نے, اسرائیل نے, یہ سوویت یونین کا S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کرا دیا انہوں نے کچھ گھنٹوں میں. پہلے دن ان کا وہ جو میٹ ہے انڈین ایئر فورس کی, وہ Su-30 ایئر کرافٹس ہیں رشیا کے, وہ گر گیا, مگ گر گیا. تو روس نے کہا ہوگا, امریکہ نے کہا ہوگا, فرانس نے کہا ہوگا, اسرائیل نے کہا ہوگا تو یہ تو ہمیں صفحہ 38 سے مٹانا چاہتا ہے. کس اناڑی کو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹ دے دیا, اس سے کہو بس کرے. تو انہوں نے یہی وجہ تھی, جیسے کہا تھا نا کہ ابھی کسی اور کو ان کو بیچنا نہیں چاہیے اکوپمنٹ. یہ انہوں نے جنگ, میرے تو خیال میں شاید یہ وجہ تھی, اس لیے کہ اگر کچھ گھنٹے اور جاری رہتی تو ٹھیک ہے, جنگ ہوتی ہے, ہمارا بھی نقصان, جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہمارا بھی نقصان ہوتا, لیکن انڈیا سے زیادہ یہ جو عام مینوفیکچررز تھے ان کا جو نقصان ہو رہا تھا کہ ان کے سارے جو کھلونے تھے وہ پاکستان کی فوج, ہماری ایئر فورس, ہماری آرمی, ہماری نیوی ان کے طاق میں لگی ہوئی انہیں تباہ کر رہی تھی. تو 3 گھنٹے میں وہ 8:15 بجے آگے لائن پہ, پھر ضرور اس کے بعد کچھ ٹائم لگا. اور ان کی, میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں, پھر بھی ہم نے اس کے بعد اٹیکس نہیں کیے. ہم نے وہ 3 گھنٹے میں سارا کام کیا تھا. انہوں نے اس کے بعد جو بولاڑی میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے ہیں, وہ میزائل 12 بجے 12:15 بجے کے قریب آ کے لگائے ادھر, جب یہ بات کر چکے تھے. وہ نقصان ہمیں ہوا. اور میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ان شہداء کے نام لوں. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے نام لے کے دعا کروں, لیکن وہ دعا ہو گئی تھی پہلے. میں جو بولاڑی میں ہمارے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف, چیف ٹیکنیشین اورنگزیب, سینئر ٹیکنیشین نجیب, ٹیکنیشین فاروق, سینئر ٹیکنیشین مبشر اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز, یہ جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں. تو خیر یہ جی وہ 3 گھنٹے کی کارروائی تھی جس کے اندر ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ قوم جب متحد ہے, پاکستانی جب متحد ہیں, ہم نے نقصان اٹھائے, ہم نے ہمیشہ اس وقت نقصان اٹھائے
جب ہم متحد نہیں رہے، لیکن اس دفعہ ہم سب ساتھ تھے، اور اس متحد قوم میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے فتح حاصل کی۔ اس فتح کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جس طریقے سے ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اپنی سارے اختلافات ایک طرف کر کے، سوائے شبیر کے، اس لیے اس کو بھی اختلاف ہے، سارے اختلافات ایک طرف کر کے پاکستانی فوج اور ملک کی دفاع کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہماری ساری قومیتیں، سارے ریلیجنز، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان زندہ باد۔ اور ساری ایتھنسٹیز، ہم ویسے بڑھ جاتے ہیں چیزوں میں، کوئی سندھی بن جاتا ہے، کوئی پٹھان، کوئی بلوچ، کوئی پنجابی، لیکن اس وقت سب اکٹھے تھے۔ یہ ہم نے ظاہر کیا، اور یہی جیسے ہم نے کہا اگر ایسے ہی متحد رہے تو ہمارے اوپر جو اور تکالیف ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ تو ساری ایتھنسٹیز وہ بھی ایک ساتھ تھیں۔ ہمارا میڈیا جس پہ ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے، جس سے کل کچھ 2-3 میڈیا کے سینئر لوگ ملے تھے کہ جی وہ انڈین میڈیا کو دیکھ کے تو آپ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہوں گے۔ واقعی ہے، فرشتہ ابھی بھی نہیں سمجھتے، لیکن شکر ادا کرتے ہیں کہ ویسے پاگل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہماری میڈیا بڑی مستحق، مبارکباد کی مستحق ہے۔ سائبر وار فیئر میں ہمارے وہ جو ڈیجیٹل میڈیا تھے، ان کی پتہ نہیں سائٹس بلاک کر دی ہمارے بچے۔ آپ کو پتہ ہے، دوستوں کو شاید پتہ ہوگا، کچھ کو سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس برین کے نام سے تھا، وہ پاکستانیوں نے بنایا تھا، تو ہم بڑے تیز ہیں ہر چیز میں۔ انہوں نے ان کی سائٹس ہیک کر دی، اور 2-3 گھنٹے میں جو ان کے ساتھ ہوا، تو پھر آپ نے وہ ٹیلی ویژن میں سب نے دیکھی ہوگی گجرات کے کسائی کی، جب وہ اپنے وزیروں کے 2-3 وزیر اور سروسز چیف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا حالت ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اپنے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ وہ دوست ممالک جنہوں نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا، اور میں